ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، یکتائی اللہ رب العالمین کے لائق و زیبا ہے، اور درود و سلام، رحمتیں برکتیں نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ محترم حاضرین جمعہ، میں جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے مال ایک عظیم فتنہ ہے۔ مال کے تعلق سے اسلام کا جو کانسیپٹ ہے، ایک اصول اسلام نے دیا کہ اگر انسان کے پاس مال ہو اور مال کے ساتھ ساتھ دینداری ہو تو وہ مال اس کے لیے بہت بہتر ہے، خواہ وہ مال کتنی ہو۔ انسان پوری دنیا کا مالے، دنیا کا بادشاہ بن جائے، لیکن ساتھ میں اس کے پاس دین ہے، وہ دین کے مطابق مال کو استعمال کرتا ہے تو اس کے لیے مال باعث خیر و برکت ہوگا، یہ فتنہ نہیں ہوگا۔ لیکن مال فتنہ اس وقت بنتا ہے کہ جب انسان دین کو چھوڑ کر، شریعت کو چھوڑ کر مال کو جیسے چاہتا ہے استعمال کرتا ہے، جہاں سے چاہتا ہے کماتا ہے، جہاں چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ ایسی صورت میں یہ مال انسان کے لیے فتنہ بن جاتا ہے۔ ایک اصول دیا اسلام نے ہمیں اور آپ کو۔ اس اصول کی بنیاد پر آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ مال ایک فتنہ کیوں ہے، اسلام نے اسے فتنہ کیوں کہا۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا، سورہ تغابن سورہ نمبر 64 آیت نمبر 15 میں فرماتے ہیں اللہ رب العالمین، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک کہ تمہارے اموال اور تمہارے اولاد یہ تمہارے لیے فتنہ ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی آیت کے ضمن میں جو حدیث بیان کی، ان لکل امت فتنہ، کہ ہر امت کے کوئی نہ کوئی ایک فتنہ ہوتا ہے، وفتنۃ امتی المال، اور میری امت کا سب سے بڑا فتنہ مال ہے۔ یہ ترمذی کی روایت حدیث نمبر 2336 کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح اسلام میں مالداری کا کانسیپٹ کیا ہے، اسلام کس کو کہتا ہے کہ مالدار ہو۔ سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، لیس الغنى بکثرۃ العرض ولکن الغنى غنى النفس، مالدار وہ نہیں ہے جس کے پاس مال و دولت خوب زیادہ ہو، زندگی سیٹ ہو، فراوانی ہو، ہر چیز کی سہولیات ہو، وہ مالدار نہیں ہے۔ اللہ کے نے فرمایا وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ، اصل مالدار وہ ہے جس کا دل مالدار، جس کا دل بڑا ہو۔ یہ اسلام کا کانسیپٹ ہے۔ دل بڑا ہونے کا کیا مطلب؟ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا وَارْضَ بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ رب العالمین نے تمہیں جو بھی دیا ہے، جو چیز بھی اللہ رب العالمین نے تمہارے درمیان تقسیم کی ہے، اگر ان تقسیم میں تم راضی ہو، اللہ تعالیٰ سے خوش ہو، تکن اغنى الناس، تم لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار ہو۔ یعنی جتنا ہمیں ملا ہے اس میں قناعت کرنا اور خوش رہنا اللہ تعالیٰ سے، یہ سب سے بڑی مالداری۔ اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں، اگر مال انسان کے لیے فتنہ بن جائے تو انسان کو کہاں تک لے جاتا ہے؟ مال کا غرور انسان کو باغی بنا دیتا ہے، اللہ کا باغی، اللہ کے رسول کا باغی، رسول کے صحابی کا باغی، اور یہاں تک کہ گھر کے باغی، والدین کے باغی، قوم و ملت کے باغی، انسان ہر کسی کا باغی بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے سامنے مثال موجود ہے، اللہ رب العالمین نے مثال بیان فرمائی قارون کے تعلق سے۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 76 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہ، قارون کو ہم نے بہت سارے مال و دولت سے نواز رکھا تھا۔ اس کے قوم والوں نے قارون سے کہا اذ قال له قومه لا تفرح، اے قارون تیرے پاس جو مال ہے اس پر غرور مت کر، اترا مت۔ قارون نے کیا کہا؟ قال انما اوتیته على علم عندي، میرے پاس جو علم ہے، جو مال ہے، جو ہنر ہے، جو کمانے کا سلیقہ ہے، یہ میری اپنی طرف سے ہے، یہ کسی اور کا دیا ہوا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے جواب میں قارون کو کہا اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون، کیا یہ قارون جانتا نہیں ہے کہ اس سے پہلے کتنے بڑے بڑے مالدار آئے ہیں، ہم نے سب کو ہلاک کر دیا، غرق کر دیا اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے۔ اور قوم عاد کا واقعہ جہاں اللہ نے ذکر فرمایا سورہ حامیم سجدہ میں آیت نمبر 15 میں، قوم عاد والوں نے کہا اپنی طاقت کی بنیاد پہ کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟
طاقت کے معاملے میں ہم سب سے بڑے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو جواب دیتے ہوئے فرمایا اولم يروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوة، کیا یہ قوم والے جانتے نہیں ہیں کہ ان سے زیادہ طاقتور اللہ رب العالمین نے جو ان لوگوں کو پیدا کیا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین انہیں بھی ہلاک اور برباد کر دیا۔ اسی طریقے سے مال کا غرور صحابہ کرام کا دشمن بنا دیتا ہے، انسان صحابہ کرام سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ وہ واقعہ بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ توبہ آیت نمبر 79 ہے، جب منافقین نے صحابہ کرام سے کہا تھا کہ صحابہ کرام جب کھجور، جو، آٹا، جس کے پاس جو سہولت ہوتی اللہ کے راہ میں وہ خرچ کرتے تھے۔ منافقین دیکھ کر یہ کہتے کہ تم لوگ فقیر ہو، تم لوگ غریب ہو، یہ مال اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچ کر رہے ہو، اللہ کو کیا ضرورت، اللہ تمہارے مال کا محتاج ہے۔ اور یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے ان منافقین کو جواب دیتے ہوئے فرمایا الذین یلمزون المتطوعین، یہ منافقین جو مومنوں کو، صحابہ کرام کو طعنہ کستے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم فقیر ہو، سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم، اللہ رب العالمین ان کا مذاق اڑاتا ہے، ان منافقین کا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور یہی نہیں، مال کا غرور انسان کو اللہ رب العالمین کا باغی بنا دیتا ہے، اور اس واقعے کو بھی اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا آیت نمبر 181 میں، سورہ ال عمران آیت نمبر 181 میں فرمایا اللہ رب العالمین نے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ جب یہودیوں نے کہا کہ ہم مالدار ہیں اور اللہ تعالیٰ فقیر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جتنے مسلمان تھے، جتنے صحابہ اللہ کے نبی کے فالوورز تھے، صحابہ کرام تھے، وہ سب کے سب غریب تھے الا ماشاءاللہ، کچھ صحابہ کرام مالدار بھی تھے۔ تو یہودیوں کا کہنا یہ تھا کہ دیکھیے اللہ رب العالمین کو ماننے والے لوگ غریب ہیں، فقیر ہیں، یعنی اللہ دیتا نہیں ہے۔ اس بنیاد پہ یہودیوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ اس لیے انسان کو مال کا غرور اور اس کے دھوکے سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے آئیے آگے چلتے ہیں۔ انسان مال کی حرص اور لالچ اور تمنا جب کرنے لگتا ہے، اس کے اندر جو خواہش پیدا ہوتی ہے، تو انسان کے اندر بہت ہی خیر خاموش بیٹھیے، آپ لوگ جمعہ کی بات کرنا منع ہے، جو معاملہ ہے بعد میں بات کر لیجئے گا۔ مال کی حرص اور لالچ اور تمنا، اس بارے میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مال کی جو حرص ہے، ہوس ہے، کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ ایک انسان کے دل میں اگر مال کی حرص اور ہوس آ جائے تو مال کی کثرت کی وجہ سے وہ ہلاک ہو جاتا ہے، اور ہائے مال کرتے کرتے حتی زرتم المقابر، وہ قبرستان میں جا پہنچتا ہے، قبر کے اندر پہنچ جاتا ہے، لیکن اس کی وہ ہوس ختم نہیں ہوتی۔ اور اسی آیت کے ضمن میں اللہ کے نبی نے کیا ہی پیارا اصول بیان کیا، کیا ہی بہترین مثال اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کان ابن آدم وادیان من ذہب، اگر انسان کو دو پہاڑ، دو وادی بھر کر کے سونا مل جائے، سونا دے دیا جائے، لبتغى ثالثا، وہ تیسرے پہاڑ کی تلاش کرے گا کہ تیسرا پہاڑ ہمیں سونے کا مل جائے، تیسرا مل جائے گا، لبتغى رابعا، وہ چوتھے سونے کے پہاڑ کی تلاش کرے گا، ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب، اور انسان کا پیٹ اس وقت تک نہیں بھرے گا جب تک کہ وہ قبر کی مٹی اس کے پیٹ کو نہ بھر دے۔ قبر کی مٹی اس کے پیٹ کو بھرے گی، اس کے علاوہ کوئی چیز بھرتا نہیں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت حدیث نمبر 1050 کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طریقے سے اگر انسان مال کے حرص میں اللہ کو بھول جائے، اللہ رب العالمین کو یاد نہ رکھے، اس کی بہت بڑا نقصان اور بہت بڑا خسارہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 2466، یا عبادی تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا واسد فقرک والا تفعل ملأت یدیک شغلا ولم اسد فقرک، کہ اے میرے بندو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اے میرے بندو تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا، تم کسی بھی کام میں منہمک ہو، کسی بھی کام میں تم بزی ہو، عبادت کے لیے میرے لیے وقت نکال لو، فارغ کر لو، تفرغ، فارغ کر لو عبادت کے لیے، ٹائم نکال لو، املأ صدرک غنا، میں تمہارے سینے کو بے نیاز کر دوں گا، پھر کسی کا محتاج نہیں بناؤں گا، ولم اسد واسد فقرک،
اور فقیری کو تم سے دور کر دوں گا. وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا وَلَمَسُدَّ فَقْرًا. لیکن اگر تم نے ایسا نہیں کیا, عبادت کے لیے وقت نہیں نکالے, میں فقیری کو تمہارا مقدر بنا دوں گا اور تمہارے دونوں ہاتھوں کو کام میں مشغول کر دوں گا. مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا, یعنی دونوں ہاتھوں کو میں کام میں مشغول کر دوں گا. اب تمہیں وقت نہیں ملے گا. نماز پڑھنا چاہو گے لیکن نہیں پڑھ سکو گے, دعا کرنا چاہو گے نہیں کر سکو گے, تمہارے پاس وقت نہیں ہے, تم بیزی ہو. اب ایسے انسان سے پوچھا جائے کہ کیسا چل رہا ہے, سب ٹھیک ٹھاک؟ کہے گا نہیں, بس چل رہا ہے, زندگی گزر رہا ہے, سکون نہیں ہے. رات کو سونے کے لیے گولی اور ٹیبلٹ کھا کر وہ نیند پوری کرتا ہے. ایسے شخص, اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ وہ ہمارے در پہ آئے, ہمارے لیے نماز پڑھے, روزے رکھے. اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو اپنے دربار سے اور اپنے در سے بھٹکا دیتا ہے, کیونکہ اللہ کے لیے وقت ہی نہیں نکال رہے. اور ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ کرونا وائرس جو آیا تھا یہی اللہ کا عذاب ہے؟ یہ سائیکلون, یہ طوفان, یہ ہوائیں, یہ بجلیاں, یہ اللہ رب العالمین کا عذاب ہے؟ بس اللہ کا عذاب تو یہ ہے ہی. ساتھ ہی ساتھ اگر کوئی شخص نماز کے لیے وقت نہیں نکال پاتا, یہ اس کے لیے عذاب ہے. کوئی قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر پاتا, یہ اس کے لیے عذاب ہے. کوئی اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ہاتھ کو اٹھا کر دعا نہیں کر سکتا, اپنی بخشش نہیں کروا سکتا, یہ اس انسان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے جسے وہ بے خبر ہے. اس لیے ان چھوٹی موٹی جو اتنی عذابات ہیں انسانی زندگی میں, اس کو ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا بھی ذکر فرمایا کہ جو مال کماتے ہیں لیکن اللہ کو بھولتے نہیں ہیں. ایک وہ جو اللہ کو بھول جائے, ایک وہ جو اللہ کو بھولتے نہیں ہیں. رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ, کہ اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے بھی ہیں جو تجارت کرتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, بیع و شرا کرتے ہیں, خرید و فروخت کرتے ہیں, تمام چیزیں کرتے ہیں, لیکن اللہ رب العالمین کی عبادت, اللہ کا ذکر انہیں غافل نہیں کرتی. فوراً برابر وہ ٹائم پہ نماز پڑھتے ہیں, برابر وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, تمام چیزوں کا خیال کرتے ہیں. کیوں؟ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب, کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں, وہ قیامت والے دن سے ڈرتے ہیں. اب اسی طریقے سے ایک چیز اور یاد رکھیں کہ مال انسان کمائے لیکن مال انسان کو دھوکے میں نہ ڈالنے پائے. یہ ہمیشہ انسان کو محاسبہ کرتے رہنا چاہیے, چیک کرتے رہنا چاہیے کہ مال دھوکے میں نہ ڈالے. مال ہو لیکن دھوکہ والا مال نہ ہو. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ منافقون سورہ نمبر 62 اور آیت نمبر 9 ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, کہ اے ایمان والو تمہارے اولاد اور تمہارے اموال یہ اللہ رب العالمین کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دے, دھوکے میں نہ ڈال دے, اس پہ تم دھیان دو. اب یہاں پر اس آیت میں رک کر ایک نقطہ سمجھیے کہ ایک انسان زندگی کے تگ و دو میں, بھاگ دوڑ میں اپنے بینک بیلنس جمع کرتا ہے, لائف سیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے, اپنے بچوں کے بارے میں سوچتا ہے, بچوں کی مستقبل سنور جائیں, اور تمام چیزیں بچوں کے لیے لگا دیا, اپنی زندگی کھپا دیا, گھر بنا لیا, سب کچھ کر لیا. لیکن جب وہ باپ مر جاتا ہے, قبر میں پہنچ جاتا ہے, اور قبر میں پہنچنے کے بعد جب اس کے بچے, اس کے گھر والے مٹی دے کر کے واپس لوٹتے ہیں, حدیث کے مطابق صحیح بخاری کے اکارڈنگ وہ مردہ, وہ میت اپنے گھر والوں کے اور لوگوں کے پیروں کی آہٹ کو سنتا ہے. اب اس وقت اللہ رب العالمین سنوا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھ, تو نے دنیا میں جس کے لیے مال کمائے, مال جمائے, بینک بیلنس بنائے, آج وہ تجھے یوں ہی چھوڑ کر قبر میں من و من مٹی کے نیچے دبا کر آج وہ سب کے سب واپس چلے جا رہے ہیں. تو نے لے کر کے آیا, تو نے اس مال کے لیے مجھے بھول گیا, میری عبادت نہیں کی تھی, مجھے دھیان نہیں دیا تھا, آج تو وہ سب چلے گئے, اب تیرے پاس کیا بچا؟ مال بھی آیا تھا گیا, گھر والے بھی آئے تھے گئے, سب چلے گئے. مال جو علم عمل جو ہونا چاہیے تھا وہ تیرے پاس ہے کہ نہیں؟ اب انسان ہا لا ادری لا, لہذا کچھ بن نہیں پڑتا. اب اس کے بعد مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ جب بچے, گھر والے گھر لوٹتے ہیں, گھر لوٹنے کے بعد جو باپ مال کما کر گیا, دے کر گیا, اب بھائی بھائی میں لڑائی, ماں بیٹے میں لڑائی,
بھائی بہن میں لڑائی، اس مال کو لینے کے لیے، غصب کرنے کے لیے۔ اب ان گھر والوں میں سے کسی کو یہ احساس تک نہیں ہے کہ میرا باپ قبر میں ہے، اس کو دعا کی ضرورت ہے، مغفرت کی ضرورت ہے۔ کسی بیٹے کو پرواہ نہیں کہ باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کر دے، رب اغفر لی ابی، اے میرے رب میرے باپ کو بخش دے، معاف کر دے، جو بھی انہوں نے خطائیں کی تھی، گناہ کی تھی، اس پہ تو پردہ ڈال دے۔ کسی بھی اولاد کو، کسی بھی گھر والوں کو اس کی احساس تک نہیں ہوتی، باپ جو بھی ہو۔ لہٰذا اگر دنیا میں ہم اپنے بچوں کو اپنی دعا کے لیے تیار نہ کر سکیں، اپنے بچوں کو ہم اس قابل نہیں بنا سکیں کہ میرا بچہ میرے مرنے کے بعد میرے لیے دعا کرے گا، میرے لیے سینسٹیو ہوگا، میرے بارے میں سیریس ہوگا، اگر اپنے بچوں کو ہم یہ نہیں بتا سکے تو کچھ نہیں بتائیں۔ بیکار ہے وہ مال، بیکار ہے وہ بزنس جو اپنے بچوں کو ہم دے کر جا رہے ہیں، لیکن اپنے بچے کو اپنے لیے دعا کرنے کا طریقہ بھی سکھا نہیں سکے، کس فائدے کی وہ مال؟ اس لیے ہمیں اس بارے میں دھیان رکھنا ہے کہ مال کمائے لیکن بچوں کو اتنی تربیت تو کریں کہ میرے مرنے کے بعد میرے لیے دعا کریں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جو مومنین ہیں ان کے بارے میں خاص طور پر ان کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 197 198، کہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے ان لوگوں کی بازاروں میں آنا اور جانا، ان کی بینک بیلنس، ان کی مال، متاع قلیل، یہ بہت تھوڑا سامان ہے، پھر ہم ان کا ٹھکانہ جہنم بنانے والے ہیں۔ کیوں؟ دیکھیں، ایک مومن جو ہوتا ہے نماز پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین کو یاد رکھتا ہے، اللہ کا خیال رکھتا ہے، ہمیشہ شریعت کا خیال رکھتا ہے کہ کچھ غلط نہ ہونے پائے، اس کے باوجود اگر وہ انسان پریشان ہے، مال کی قلت ہے، تنگ دستی ہے، فقیری ہے، اللہ ایسے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جو اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کو بھول کر دنیا کما رہے ہیں، ان کے پاس مال ہے، تمام چیزیں ہیں، اسباب عیش ہے، اسباب زندگی، تمام چیزیں ہم نے انہیں دے رکھی ہیں، لہٰذا تم لوگوں کو ان کی یہ مالداری دھوکے میں نہ ڈال دے۔ لا یغرنک، تم انہیں دیکھ کر دھوکے مت جاؤ کہ وہ تو اللہ کو بھولے ہوئے، اللہ انہیں دے رہا ہے، ہم تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ ہمیں دے ہی نہیں رہا ہے۔ لہٰذا یہ سوچ، یہ فکر تمہارے اندر پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ آگے کیا فرمایا تسلی دیتے ہوئے؟ متاع قلیل، یہ جو ہم نے انہیں دے رکھا ہے بہت تھوڑا سامان ہے، ثم مأواہم جہنم، پھر ہم ان کا ٹھکانہ جہنم بنانے والے ہیں، وبئس المہاد، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے مومنوں کو بھی دلاسا دیتے ہوئے فرمایا۔ اب دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری چیزوں کا خدشہ تھا اپنے جانے کے بعد۔ ان خدشاؤں میں سے ایک خدشہ یہ بھی تھا کہ میری امت کے اندر مال کی فراوانی ہو جائے۔ پھر دیکھتے ہیں صحیح بخاری کی روایت، حدیث پہلے پڑھتے ہیں، حدیث نمبر 3185 ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، فواللہ لا اخشى علیکم ولكن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم، کہ میں اس بات سے ڈرتا نہیں ہوں کہ تم لوگ فقیر ہو جاؤ گے، بلکہ مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ تمہارے اوپر دنیا کے دروازے کھول دیے جائیں گے، مال کی فراوانی ہو جائے گی، فتنافسوها کما تنافسوها، پھر تم لوگ بھی اس مال کو کمانے میں کمپٹیشن کرو گے، بھاگ دوڑ کرو گے، وتہلککم علی من اہلکتہم، اور تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے جس طرح تم سے پہلے لوگ مال کی حرص میں، کمپٹیشن میں ہلاک اور برباد ہو گئے تھے۔ اور یہ حدیث آج ہمارے سماج میں منطبق ہوتا ہے، فٹ آتا ہے۔ اس لیے ہم مال کمائیں لیکن اپنی ضرورت کے مطابق کمائیں، ضرورت کے مطابق ہوگی تو انسان کے اندر سکون ہوگا، اطمینان ہوگا۔ اگر حرص اگر پیدا ہو جائے، لالچ حسد پیدا ہو جائے تو یہ ہمارے لیے نقصان اور خسارے کا باعث ہوگا۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مال کے بارے میں جب تک حساب نہ ہو جائے انسان اللہ کے سامنے سے ہل نہیں پائے گا۔ وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، کہ کہاں سے مال کمائے ہو اور کہاں پر خرچ کیے ہو، اس کا جواب دو، پھر آگے چلو۔ اور آخری بات، آخری نقطہ آپ کے سامنے بیان کر کے بات ختم کروں کہ دیکھیے، اسلام مالداری سے منع نہیں کرتا، جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا، مالداری سے منع نہیں کرتا، خوب کمائیں، جتنے چاہیں کمائیں، لیکن حلال و حرام کی تمیز کرتے ہوئے کمائیں۔ اور اصول یہ ہے، آدمی مالداری کے ساتھ دیندار بھی ہو، دلدار بھی ہو،
وفادار بھی ہو، بہترین کردار بھی ہو، بہترین اخلاق بھی ہو، مالداری کے ساتھ یہ تمام چیزیں اگر موجود ہوں تو وہ مال انسان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا اور دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ لہٰذا یہیں سے میں اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں، اور رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں دنیا میں رکھے ایمان پر رکھے، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان و توحید پر خاتمہ ہو، ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عاجلہ عطا فرما دے، ہمیں جو قرضدار ہیں انہیں قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں جو روزی روٹی کے مسئلے میں پریشان ہیں اللہ رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ